ہم ملت ہے، ہم وحدت کی بات کرتے ہیں، لیکن وحدت اور امت اور ملت وہی ہوگی جہاں پر عقیدہ صحابہ اور اہل بیت والا ہوگا، اسلاف والا ہوگا۔ یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ تدبر سے کام لیجئے، فکر سے کام لیجئے کہ ولی کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ چھوڑ دیا، اور جو بتوں کے لیے کہہ رہا تھا وہ ولی پر چپکا دیا۔ یہ اللہ پہ بہتان ہے، یہ اللہ پہ الزام ہے، اور جو قوم اللہ پہ بہتان باندھے وہ شر الخلائق ہے، وہ بدترین مخلوق ہے۔ ولیوں کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ ولیوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ مردے زندہ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے ولی مردہ زندہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے، اور بہت مشہور سورت میں قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک سورت ہے جس کو سورہ یاسین کہتے ہیں، اسی سورہ یاسین میں ولیوں کی کرامت کا ذکر ہے۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا مرنے والوں کے سرانے سورہ یاسین پڑھو، اللہ موت آسان کر دے گا، لیکن کوئی یہ بھی تو دیکھے کہ یاسین میں ہے کیا۔ کبھی آپ نے قرآن کھولا، کبھی قرآن پہ غور کیا کہ یاسین ہے کیا؟ یاسین کے اندر اللہ نے 3 ولیوں کی کرامت کو بیان کیا ہے۔ صادق، صدوق اور شمعون کی کرامت کو اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن اس کا کوئی ذکر کرنے کا موقع نہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ابن عباس کی تفسیر میں ہے کہ وہ 3 ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ دعوت لے کر کے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر کہ جاؤ اور یہ قوم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر عقیدہ نہیں رکھتی، ان کو سمجھاؤ، اور یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، ان کو سمجھاؤ، یہ بتوں کی عبادت کرتی ہے، ان کو سمجھاؤ۔ تو ایک ولی گیا، اس کے بعد اللہ اکبر وہ قید کر دیا گیا، دوسرا ولی گیا، وہ قید کر دیا گیا، تیسرا حکمت سے گیا، تو بعد میں اللہ اکبر اس نے بتایا اللہ کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس نے مردہ زندہ کیا، اور مردے نے زندہ ہو کر کے بتایا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کیا ہوا، جب وہ ولی اس مردے کو زندہ کرنے کی بات کر رہا تھا تو حضرت عیسیٰ خدا سے عرض کر رہے تھے مولا یہ میرے بھیجے ہوا کی عزت کا سوال ہے، جب یہ کہے گا کہ مردہ زندہ ہو جا تو مردہ زندہ ہو جانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ کی امت کا ولی قم بإذن اللہ کہتا ہے تو سفارش کے لیے عیسیٰ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب محمد رسول اللہ کی امت کا ولی قم بإذن اللہ کہتے ہیں تو سفارش کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوتے ہیں۔